بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک باپ نے اپنی 18 سالہ بیٹی کو عید کے دن قربان کر دیا۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے عرش کو ہلا دیا، فرشتے ساکت ہو گئے، زمین کانپ اٹھی اور آسمان نے چیخ مار دی۔ یہ وہ داستان ہے جسے سن کر دل مرجھا جائیں، دل والے رو پڑیں اور ہر بیٹی کی آنکھ میں خوف اتر آئے۔ میری پیاری بہنوں، عید کا دن تھا، خوشیوں کی صبح، ہر طرف مہندی کی خوشبو تھی، قربانی کے جانوروں کی آوازیں تھیں، لیکن ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں قربانی کا جانور نہیں بلکہ ایک بیٹی ذبح ہونے والی تھی۔ ایک 18 سال کی کلی جو ابھی پوری طرح کھلی بھی نہ تھی، جس کے ہاتھوں پر سہاگ کی دعا نہیں صرف عید کی مہندی لگی تھی، جس کی آنکھوں میں خواب تھے، امیدیں تھیں، پر اس کے باپ نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کی خاطر اسے بے رحمی سے قربان کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، جب اس باپ نے اپنی بیٹی کے نازک گلے پر چھری رکھی تو آسمان تھر تھرا اٹھا، زمین نے ہچکی لی اور ہوائیں رک گئیں۔ وہ چیختی رہی، ابا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ پر وہ باپ تو صرف غیرت کے نام پر اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی غیرت جاگ گئی تھی لیکن انسانیت مر چکی تھی۔ یہ کہانی ایسی دردناک ہے کہ اگر کوئی ماں اسے سنے تو اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لے، کوئی بھائی پڑھے تو بہن کے قدم چوم لے، اور اگر کوئی باپ پڑھے تو سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ کیونکہ میری پیاری بہنوں، یہ کہانی صرف ایک بیٹی کی نہیں، یہ ان ہزاروں بیٹیوں کی کہانی ہے جنہیں ہر سال بے قصور بے رحم رسموں کی قربان گاہ پر لٹا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب بیٹیوں کو عزت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو اللہ کی لعنت اس گھر کو گھیر لیتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو اپنی بیٹی کو عزت دے اللہ اس کے قدموں تلے جنت لکھ دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں بیٹی کے قدموں تلے جنت نہیں، قبر کی مٹی رکھی جا رہی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سنبھل جاؤ، جاگ جاؤ، کیونکہ اگر تم خاموش رہیں تو اگلی قربانی تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسے باپ کی کہانی سناتی ہوں جس نے عید کے دن خوشی کے تہوار پر اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کر دیا۔ بیٹی بیچاری چیختی رہی، تڑپتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ ابا ایسا مت کرو، میں آپ کی ہی تو بیٹی ہوں۔ لیکن وہ باپ جو کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو چومتا تھا، اسی نے اس کے نازک گلے پر چھری رکھ دی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے پورے گاؤں کو ہلا دیا، جسے سن کر قبرستان کی خاموش قبریں بھی لرز اٹھیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا جو ساری زندگی حسرتوں کی چادر اوڑے جیتا رہا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ وہ بھی قربانی کرے۔ ہر سال جب عید الاضحیٰ آتی، گلیوں میں جانوروں کی گنگناہٹ گونجتی، ہمسائے خوشی خوشی بکرے، بیل اور اونٹ لے کر آتے تو وہ خاموشی سے دروازے کی اوٹ سے جھانکتا، دل میں ایک چبھن لیے سب کو دیکھتا اور پھر کمرے کے اندھیرے میں جا کر چپ کے روتا۔ اسے اپنی غربت سے کوئی شکایت نہ تھی، لیکن یہ غربت ایسی تھی کہ جیسے سانسوں کو بھی گروی رکھ لیا گیا ہو، جیسے کسی نے جینے کا حق بھی چھین لیا ہو۔ وہ نہ صرف اپنی ضروریات سے محروم تھا بلکہ اپنے خوابوں کو بھی بھوک کے حوالے کر چکا تھا۔ روٹی کے پیسے مکمل نہیں ہوتے تھے، لیکن دل میں ایک شوق تھا، ایک تڑپ تھی کہ میں بھی اللہ کے حضور سنت ابراہیمی ادا کروں، میں بھی خون بہا کر اپنی خوشی رب کے نام کروں۔ لیکن ہر سال ہر بار یہ خواہش ادھوری رہ جاتی۔ اب وقت گزرتا گیا، اس شخص کے نصیب میں اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور وہ دن اس کے لیے عید سے کم نہ تھا، کیونکہ اسے لگا کہ شاید اللہ نے اپنی رحمت بھیجی ہے، شاید اس بیٹی کے صدقے اسے کبھی قربانی کا موقع بھی مل جائے۔ وہ بیٹی آہستہ آہستہ بڑی ہوئی، ننھی انگلیاں وقت کے پتھروں کو چھوتی ہوئیں، جوانی کی دہلیز پر رکھ لی گئیں۔ جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، پھر ایک سال وہی آیا،
وہی دن، وہی قربانی کا موسم، مگر اس بار کچھ اور تھا۔ وہ شخص بند کمرے کے اندر نم آنکھوں کے ساتھ ماضی کی محرومیوں کو یاد کر کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے دل میں چبھتی ہوئی تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اتنے میں اس کی 18 سالہ بیٹی آئی اور باپ کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر دوڑتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، سسکتے ہوئے بولی، ابا آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر رلایا ہے؟ باپ نے بیٹی کی معصوم آنکھوں کو دیکھا اور آہ بھری، کہا، بیٹی چھوڑو، اگر میرے دل کی درد سنو گی تو تمہاری یہ ہنستی مسکراتی آنکھیں بھی اشکوں سے بھر جائیں گی۔ یہ آنسو صرف میرے نصیب کی کہانی ہے، تمہیں ان میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی جو باپ کی تکلیف کو لمحوں میں بھانپ گئی تھی، تڑپ کر بولی، نہیں ابا، آپ کے نام پر تو میری جان بھی قربان ہے، مجھے جلدی بتائیے آخر کیا بات ہے؟ کیا میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے؟ کیا آپ میرے سبب رو رہے ہیں؟ باپ نے بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اپنی بیٹی کے آنسو صاف کیے اور تھر تھراتی آواز میں کہا، نہیں بیٹی، تم تو میری رحمت ہو، میری سب سے قیمتی دولت ہو، تمہاری وجہ سے میں کیوں روؤں؟ میرے سینے میں ایک اور درد ہے، ایک ایسی آگ ہے جو ہر سال ذوالحج میں اور بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ بیٹی کا دل لرز گیا، اس نے باپ کا ہاتھ تھاما اور بار بار اصرار کیا، ابا اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ یہ بیٹی اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک باپ کا درد نہ سن لے، اور جب بیٹی کی ضد حد سے بڑھ گئی تو باپ نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی خاموشی توڑی اور کہا، بیٹی جب ذوالحج کا مہینہ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو ہمت دیتا ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے حضور کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرتے ہیں۔ اور میں کیا اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا میرے نصیب میں صرف محرومیاں لکھی گئی ہیں؟ میں چاہ کر بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ مجھے اندر سے کھاتی جا رہی ہے۔ باپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو بیٹی کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل تڑپ اٹھا۔ اس نے باپ کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، ابا کوئی بات نہیں، لوگ اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس جانور نہیں ہے تو اللہ کے نام پر مجھے قربان کر دیں۔ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے بیٹی تو ہے آپ کے پاس۔ ایک پل کو وقت وہیں رک گیا، باپ کی روح کانپ اٹھی، وہ تڑپ کر بولا، نہیں بیٹی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تمہیں قربان نہیں کر سکتا۔ لیکن بیٹی نے اپنے باپ کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا تھا جو کوئی عام درد نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بولی، ابا ضد نہ کریں، میں تیار ہوں، میں خود کو قربان کرنے کے لیے بالکل راضی ہوں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کے رب کے نام پر۔ اور یہ کہتے ہوئے بیٹی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر عزم پہاڑ جیسا مضبوط تھا۔ باپ تڑپ تڑپ کر روتا رہا، اور بیٹی کے یہ جملے جن میں درد بھی تھا، وفا بھی اور قربانی بھی تھی، اور ساتھ ہی ایمان کی روشنی بھی، انہوں نے باپ کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور وہ اس لمحے سمجھ گیا کہ قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں، قربانی تو دل چیر دینے والے فیصلے کا نام ہے۔ اتنے میں شام ہو گئی، اندھیرے نے آسمان پر چادر تان لی، اور وہ غریب شخص تھکا ہارا، درد سے بوجھل دل لیے بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں میں تو تھی، مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ سونے سے پہلے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ یہ زندگی تیرے دیے گئے دکھوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اب بیٹی نے خود اجازت دے دی ہے، اب کم از کم ایک قربانی تو کر ہی لوں، جیتے جی کچھ تو تیرے نام دے سکوں۔ مگر اے میرے رب، بیٹی کو قربان کرنے کا راستہ کیا ہے؟ میں کیسے یہ قدم اٹھاؤں؟ یہ کہہ کر وہ شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کے سناٹے میں اسے ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، اس کے گھر کے دروازے پر ایک فقیر، ایک اللہ والا دستک دیتا ہے، اور وہ شخص اسے اللہ کے نام پر کچھ دینے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ خواب کی شدت سے وہ شخص گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، کچھ دیر آسمان کو دیکھا، پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ مگر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی خواب دوبارہ آ گیا، وہی فقیر، وہی دروازہ، وہی رشتہ، اور پھر تیسری بار بھی نیند کی گہرائیوں میں وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔
اب کی بار دل نے یقین کر لیا، دل میں ایک بار یقین اتر آیا کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں، یہ تو ایک اشارہ ہے، ایک امانت کا پیغام ہے، ایک غیبی رہنمائی۔ جسم صبح کا جب سورج طلوع ہوا، آسمان پر روشنی پھیلی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ غریب شخص تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر ایک بوڑھا، کمزور لیکن نورانی چہرے والا ایک اللہ والا بزرگ کھڑا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، اللہ کے نام پر کوئی قیمتی چیز دے دو۔ وہ شخص حیرت میں ڈوبا، مگر اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں اور روتی آنکھوں کے ساتھ بولا، آئیے آپ اندر تشریف لائیے۔ وہ بزرگ اندر آئے، سادگی سے فرش پر بیٹھ گئے، اور وہ غریب شخص آہستہ سے بولا، میرے پاس کوئی قیمتی بکرا نہیں ہے، نہ کوئی بیل ہے، نہ کوئی اونٹ ہے، میرے پاس صرف ایک ہی قیمتی چیز ہے اور وہ ہے میری بیٹی۔ رک کر اس نے کہا، آپ نے اللہ کے نام پر قیمتی چیز مانگی اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر قبول کر لیں تو یہی میری قربانی ہوگی، میری سنت ابراہیمی ادا ہو جائے گی۔ وہ بزرگ چند لمحے خاموش رہے، آنکھوں میں حیرت بھی تھی، عاجزی بھی تھی، پھر آہستہ سے بولے، اگر تمہاری نیت خالص ہے تو میں یہ رشتہ اللہ کے نام پر قبول کرتا ہوں۔ اسی وقت نکاح پڑھایا گیا اور وہ بیٹی جس نے باپ کے درد کو محسوس کیا تھا اس اللہ والے کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو شکست کے نہیں، کامیابی کے تھے، کیونکہ اس نے ایک ایسی قربانی پیش کی تھی جو دنیاوی قربانیوں سے بلند تر تھی۔ اور اس دن تاریخ نے لکھا، کسی غریب نے اللہ کے نام پر بیٹی قربان کی تھی اور وہ قربانی سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، فقیر لڑکی کو لے کر روانہ ہو چکا تھا، لیکن نہ وہ فقیر واپس آیا، نہ ہی بیٹی کی کوئی خبر ملی۔ 3 دن گزر گئے، گھر کی خاموش دیواریں چیخنے لگیں اور باپ کی آنکھیں دروازے کی طرف پتھر ہو گئیں۔ چوتھے دن گاؤں کا ایک مسافر آیا جس نے بتایا کہ پہاڑوں کے اس پار ایک سنسان مقام پر کچھ اجنبی لوگ خیمے لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی ہے جو ہر رات چیخ چیخ کر کسی ابا کو پکارتی ہے۔ یہ سن کر باپ کی ٹانگوں سے زمین کھسک گئی۔ وہ دوڑتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں ٹوٹے پھوٹے خیموں میں سناٹا تھا اور ہوا بھی اتنی خاموش تھی کہ درختوں کی سانسیں بھی سنائی دیتی تھی۔ اچانک ایک خیمے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ باپ نے لپک کر پردہ ہٹایا تو سامنے وہی بیٹی زخمی، خون میں لت پت، ہاتھ باندھے ہوئے، اور لبوں پر صرف یہی جملہ تھا، ابا میں تو قربانی تھی لیکن ذبح ہونے سے پہلے میری روح نکال دی گئی۔ پیچھے ایک آواز آئی، وہی فقیر کھڑا تھا لیکن اب چہرے پر نور نہیں، دھواں تھا، آنکھوں میں چمک نہیں، خنجر کی چمک تھی۔ باپ پر سچائی کھل چکی تھی کہ جسے اللہ والا سمجھا وہ تو قصائیوں کا سردار تھا، اور یہ نکاح قربانی نہیں، سودا تھا۔ فقیر نے کہا، تو نے اپنی بیٹی کو خود میرے حوالے کیا، اب کیا لینے آیا ہے؟ باپ گر کر چیخنے لگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری بیٹی واپس دے دے۔ فقیر ہنسا اور بولا، قربانی کے جانور واپس نہیں ملا کرتے۔ اس لمحے باپ کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے خیمے کے اندر سے جلتا ہوا لکڑی کا انگارہ اٹھایا اور فقیر کی داڑھی میں دیر مارا۔ چیخو پکار، خون، شور، اور دریا کے کنارے وہ بیٹی اب بھی ابا ابا پکار رہی تھی، لیکن اب وہ آواز اس دنیا سے نہیں، اس دروازے سے آ رہی تھی جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا کرتا۔ دریا کے کنارے بیٹی کا جسم کپ کپا رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، زخموں سے خون رس رہا تھا، اور آنکھوں میں صرف ایک صدا تھی، ابا مجھے بچا لو۔ باپ کی آنکھوں کے اندر ایک بجلی سی دوڑ گئی، ہڈیوں میں بجلی دوڑی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کے اندر کا خون ابل پڑا۔ وہ فقیر ابھی خیمے کے اندر تھا، دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ ہنسی ہنسی میں اپنے ہاتھ جھاڑ رہا تھا جیسے کوئی کھیل ختم کر چکا ہو۔ باپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا، درخت سے ٹوٹی ہوئی موٹی شاخ اٹھائی اور خیمے کے اندر گھس گیا۔ فقیر نے گھوم کر دیکھا تو چیخ پڑا، تو ابھی بھی زندہ ہے، لیکن اب وہ چیخیں نہ کسی دروازے کو روک سکتی تھی، نہ کسی تقدیر کو۔ باپ نے پوری طاقت سے لکڑی اس کے چہرے پر دے ماری، اس کا جبڑا ٹوٹا، ایک آنکھ باہر نکل آئی، خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ نیچے گر پڑا۔
پھر باپ نے نہ رکنے والا ایک وار کیا، اس کے بازو توڑ ڈالے، ٹانگیں کچل ڈالیں اور پھر اس کا گلا دبا کر اتنا مارا کہ وہ نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑا تڑپنے لگا، لیکن ابھی بھی سانسیں باقی تھیں۔ بیٹی کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور خاموش گواہی دے رہی تھیں۔ باپ بیٹی کو اٹھا کر گھر لے آیا، دروازہ بند کیا، بیٹی کے کپڑے چینج کروائے، زخم صاف کیے اور ساری رات پہرا دیا۔ وہ خود نہیں سویا، لیکن سحری کے وقت نیند نے جبرا گھیر لیا اور وہی فقیر جسے وہ مار کر آیا تھا خواب میں پھر آ گیا۔ اب کے بار اس کے چہرے پر وہی درندگی تھی، مگر گردن میں زنجیر تھی اور پیچھے سے آواز آئی، تیری بیٹی قربانی نہیں، قدرت کا انتقام تھی۔ یہ فقیر اب تک سینکڑوں بیٹیوں کو نوچ چکا ہے، اس کی جان نہ لینا گناہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اب تیرا فرض ہے کہ اسے قاضی کے دربار میں گھسیٹ کر لے جا تاکہ آنے والی بیٹیاں اس کے ہاتھوں بچ سکیں۔ باپ ہڑبڑا کر اٹھا، بیٹی کو گلے لگایا، وضو کیا اور سیدھا شہر کے قاضی کے دربار پہنچا۔ دربار میں لوگوں کا ہجوم تھا اور باپ چلا کر بولا، اے قاضی، میں اپنے رب کی عدالت سے ہو کر آیا ہوں، اب تیرے دربار میں ہوں۔ اس فقیر کے چہرے پر نور تھا لیکن ہاتھوں میں لہو تھا۔ وہ بیٹیوں کا سوداگر ہے، اس نے میری بیٹی کو نہیں بلکہ میری غیرت کو نوچا ہے۔ قاضی نے سنا تو خادموں کو بھیجا اور لوگوں کو بھی بلایا، اور جب تحقیق ہوئی تو کئی عورتیں سامنے آئیں، ان سب نے ایک ایک کر کے وہی چہرہ پہچانا، وہی انداز، وہی درندگی۔ پھر قاضی نے حکم دیا کہ اسے سرعام دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ فقیر جو اب بیمار، زخمی اور مفلوج تھا، کھینچ کر لایا گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا، کیا تو ان الزامات کا انکار کرے گا؟ اس نے ایک سرد کہکہا مارا اور کہا، ہاں، میں نے سب کچھ کیا، میں ہی وہ ہوں جو قربانی مانگتا ہوں، مگر اللہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے۔ قاضی کی آنکھیں لال ہو گئیں اور دربار گونج اٹھا، ایسے درندگی کے لیے جیل نہیں تختِ دار ہے، ایسے شخص کو قید نہیں تلوار چاہیے، اور فوراً حکم جاری ہوا، اس کا سر قلم کر دیا جائے اور اسے زمین کو پاک کیا جائے اس ناپاک خون سے۔ تختہ لگا، لوگ جمع ہوئے اور وہ فقیر جو کبھی لوگوں سے دعا لیتا تھا آج لعنتیں سن رہا تھا۔ جلاد آگے بڑھا، تلوار فضا میں اٹھی اور قاضی کی آواز گونجی، یہ قصہ ختم ہو رہا ہے، لیکن جو خاموش رہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ تلوار گری اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ زمین پر خون بہا اور آسمان پر ایک ہوا سی چلی جیسے انصاف کا وعدہ پورا ہوا ہو۔ میری پیاری بہنوں، اس فقیر کو قتل کروانے کے بعد جب وہ شخص اپنے گھر آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دل میں سکون تو تھا کہ اس نے درندے کو ختم کر دیا، لیکن 4 راتوں سے نیند اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ وہ بیٹی کی سانسیں گنتا رہا، رات رات بھر جاگتا رہا، درد سنتا، زخم دھوتا اور دل میں فقط ایک دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ، یہ بیٹی بچ جائے تو میں ساری زندگی تیرے سجدے میں ہی رہوں گا۔ جب وہ گھر پہنچا، دروازہ بند کیا، بیٹی کو بستر پر لٹایا، خود ایک کونے میں بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی تو آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ غنودگی میں چلا گیا۔ تب ایک عجیب و غریب خواب اس پر اترنے لگا۔ آسمان کی طرف سے ایک نورانی آواز گونجی جس سے پورا کمرہ لرزنے لگا۔ ایک وجود جو نہ مرد تھا نہ عورت، صرف روشنی میں لپٹا ہوا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خدا کے نیک بندے، تجھے مبارک ہو، تو نے زندگی میں ایک قربانی کے خواب دیکھے، مگر جو قربانی تو نے اس بار دی وہ ان سب پر بھاری تھی۔ تو نے جس فقیر کو مارا وہ کوئی عام درندہ نہ تھا، وہ ایک ایسا بھیس بدلا ہوا شیطان تھا جو اب تک 100 سے زائد بیٹیوں کو ذبح کروا چکا تھا، ان کی عزتوں کا سودا کر چکا تھا، اور اللہ نے چاہا کہ اس کا خاتمہ ہو تو دیکھ، تیری بیٹی کا دکھ، تیری غیرت اور تیرا فیصلہ اس کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ تیری بیٹی قربان ہوئی، لیکن وہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی، وہ قربانی ایسی لکھی گئی ہے کہ روز قیامت لاکھوں بیٹیاں اس بیٹی کے قدموں سے لپٹ کر کہیں گی، ہمیں انصاف مل گیا۔ پھر خواب میں زمین پھٹی اور اس شخص نے دیکھا کہ اس فقیر کا بدن دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے اور گردن پر وہی کلہاڑی کا نشان جل رہا ہے جس سے باپ نے اسے مارا تھا۔
وہاں سے ہزاروں عورتوں کے سائے گزر رہے تھے اور ہر ایک کا ہاتھ اس پر تھپڑ بن کر برس رہا تھا۔ کوئی کہہ رہی تھی تو نے میری زندگی برباد کی، کوئی چلا رہی تھی کہ تو نے مجھے قربانی بنا کر بیچ دیا، اور وہ فقیر دھاڑے مار مار کر کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، میں فقیر ہوں، اللہ والا ہوں۔ لیکن آواز آئی تو فقیر نہیں، تو خبیث ہے جس نے اللہ کے نام پر شیطان کا کاروبار چلا رکھا تھا۔ میری پیاری بہنوں، اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سامنے بیٹی 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہی تھی۔ باپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، تیری شکر گزاری کا میں کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے مجھے گنہگار ہو کر بھی وہ مقام دے دیا جو شاید 1000 عبادت گزاروں کو بھی نہ ملے۔ یہ قربانی ایک باپ کی طرف سے تھی، لیکن حقیقت میں یہ اس بیٹی کا صبر تھا جس نے خود کو رب کی رضا کے لیے پیش کر دیا، اور رب نے اس بیٹی کی چیخ کو فیصلہ بنا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو تھی اس باپ کی داستان، لیکن اگر آج کے معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا معاشرہ اس خنجر کی مانند بن چکا ہے جو پہلے محبت کے وعدے کرتا ہے، عزت کی قسمیں کھاتا ہے اور پھر چھپ کر پیٹھ میں گھونپ دیا جاتا ہے۔ آج بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے کسی فقیر کی ضرورت نہیں، اب ہر گلی میں موبائل، ہر نظر، ہر فیشن، ہر جھوٹی آزادی کا نعرہ ایک نیا کسائی ہے، وہ کسائی جو عزت کے نام پر بیٹیوں کی بے حسی کا سودا کرتا ہے، جو محبت کے نام پر عزتیں نیلام کرواتا ہے۔ آج باپ زندہ ہوتا ہے لیکن بیٹی ٹکڑوں میں بڑھتی ہے، کوئی آنکھوں سے، کوئی لباس سے، کوئی لفظوں سے قربان ہو رہی ہے۔ آج کی بیٹیاں ہر دن قربان ہو رہی ہیں، مگر ان کے باپوں کو احساس تب ہوتا ہے جب بیٹی کی آخری چیخ سوشل میڈیا کی سکرین پر پوسٹ بن جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے دل میں باپ کے لیے اور ہر باپ کے دل میں بیٹی کے لیے محبت پیدا کرے اور ہماری عزتوں کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔